بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم لوگوں نے جب سے اس گھر میں آ کر رہنا شروع کیا تھا تو روز رات کو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے گھر کے باہر والے حصے میں صحن میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ مجھے کچن میں سے چیزوں کی اور برتنوں کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے اپنا فہم سمجھتی تھی اور یہی سمجھتی تھی کہ بچے آپس میں کھیل رہے ہوں گے، یا پھر بھوک لگنے کی وجہ سے کچن میں سے کچھ لینے گئے ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے پانی پینے کے لیے گئے ہوں۔ میں ہمیشہ ہی بچوں کو سمجھ کر ان ساری آوازوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، اور کبھی بھی میں نے ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن اس رات جب میرے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، میرا شوہر اپنے کام کی وجہ سے کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ پورا دن ہم لوگوں نے وہیں گزارا تھا، اور پھر شام ہونے کو میں نے گھر واپس آنے کا سوچا، کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور گھر خالی تھا۔ ہم لوگوں نے یہاں آ کر تھوڑا عرصہ پہلے ہی رہنا شروع کیا تھا، اسی لیے لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں پر بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ گھر خالی دیکھ کر کوئی بھی اندر گھس سکتا ہے، اسی لیے گھر میں کچھ قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ میں نے گھر واپس آنے کا سوچا، لیکن بچوں نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ میری بہن کے بچوں کے ساتھ وہیں پر کھیلنے لگے اور وہیں رکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری بہن نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ میں بچوں کو اس کے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے بھی اپنی بہن کے کہنے پر بچوں کو اسی کے گھر چھوڑ دیا اور اکیلی اپنے گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تھی اور میں اکیلی گھر پر موجود تھی، سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو پھر سے اس رات ویسی ہی آوازیں مجھے اپنے گھر سے سنائی دینے لگیں۔ اب تک تو میں بچوں کی شرارتیں سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی، لیکن اب جب کہ میرے علاوہ اور کوئی گھر پر موجود ہی نہیں تھا تو ایسی آوازیں سن کر میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے یہ بات ذہن میں آئی کہ یہاں پر بہت سارے چور وغیرہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جلدی سے اٹھ کر جیسے ہی اپنے گھر کمرے سے باہر نکلی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے کا منظر تو اس قدر خوفناک تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس کا دل دہل جاتا۔ میرا نام سمرین ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ شہر میں ہمارا اپنا گھر تھا اور ہماری ساری زندگی یہیں پر گزری تھی۔ میرے ابا کی شہر میں اچھی نوکری تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میرے ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ مجھے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی اور کسی قابل بننا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جبکہ میری بہن اور ایک بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہم دونوں بہنوں کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، جبکہ میرا بھائی، اسے پڑھائی میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ابا اکثر اسے ڈانٹتے بھی تھے، لیکن اماں ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی تھیں اور اسے ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی تھیں۔ کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا اور اماں میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اکلوتا بھی تھا اور سب سے چھوٹا بھی تھا، اس بات کا وہ اکثر فائدہ اٹھاتا تھا۔ اسی طرح سے ہنسی خوشی ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا نے مجھے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا، کیونکہ میرا شوق تھا کہ میں وہاں پر پڑھوں، اور میرے ابا نے کبھی بھی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ جتنی محبت ہمارے بھائی سے کرتے تھے، اتنی ہی ہم دونوں سے بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق نہیں کیا تھا، اسی لیے میں جب بھی ان سے کوئی فرمائش کرتی تو وہ ضرور پوری کرتے تھے، اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے کبھی بھی مجھے پڑھنے لکھنے سے روک ٹوک نہیں کی تھی، بلکہ میں جہاں کہیں بھی انہیں چلنے کے لیے کہتی وہ میرے ساتھ چلے جاتے، اور ہمیشہ انہوں نے اس معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جبکہ خاندان والے اس بات پر بہت ابا کو کہتے تھے کہ انہیں کیا ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کی پڑھائیوں پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی، انہی پیسوں سے میرے ابا ہمارے لیے جہیز تیار کریں اور کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر ہمیں رخصت کر دیں۔ ایسے ہی ہماری پڑھائی پر اتنا پیسہ خرچ کریں گے، انہیں کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ پڑھائی کے بعد انہیں ہماری شادیاں کرنی ہوں گی اور ان پر بھی اچھی خاصی رقم خرچ ہوگی، لیکن ابا
ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے ان کے بچوں کی خوشی زیادہ ضروری تھی، اور وہ ہماری خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کی مخالفت مول لے کر ابا نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ جو بھی کوئی گھر آتا تو وہ یہی کہتا کہ میری اماں کو ابا کو سمجھانا چاہیے، اب ہماری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور میرے ابا نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ بیٹیاں تو کچھ بھی کہہ دیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ہر بات مانی جائے۔ میرے ابا کو ہمیں اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، اور آگے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میری اماں کیونکہ ماں تھیں، اور وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ہم دونوں بہنیں وقت پر رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں، اسی لیے وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی کبھار ابا سے یہ بات کر دیتی تھی، لیکن ابا یہ بات سنتے ہی اماں کو چپ کروا دیتے۔ یہ کہتے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر کبھی بھی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کریں گے، اور تعلیم حاصل کرنا تو ہر کسی پر فرض ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے یا پھر بیٹی۔ بیٹا اور بیٹی دونوں کے برابر حقوق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری اپنے ابا سے بہت محبت تھی، اور میں اپنا زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزارتی تھی، کیونکہ میرے ابا نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سے عزیز سمجھا تھا۔ میں نے جیسے ہی یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا، میرا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا تھا، اور میں بہت دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جاتے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا تھا، اور اس 1 سال میں کبھی بھی میری کسی سے زیادہ دوست نہیں، اور اس 1 سال میں میری کبھی بھی کسی سے زیادہ دوستی نہیں ہوئی تھی۔ چند ایک سہیلیاں تھیں جو کہ میرے ہی محلے کی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ گھر سے جاتی تھی اور انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی مجھے کسی دوسرے میں دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے ہی میری ملاقات عابد سے ہو گئی۔ عابد ایک بہت ہی اچھا اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی میں بھی سب سے اچھا تھا۔ کبھی کبھار مجھے پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوتی تو میں اس سے پوچھ دیتی تھی۔ شروع میں تو میں بہت ہچکچاتی تھی اس سے بات کرنے میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں اس سے بات کرتی تھی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کی بہت ہی عزت کرتا تھا۔ جب بھی میں اس سے بات کرتی تو وہ بہت احترام سے مجھ سے پیش آتا۔ اس کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، اور اسی لیے میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اس سے مدد لے لیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عابد سے میری دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں فون پر بھی بات چیت کرتے تھے۔ شروع میں تو حال احوال پوچھتے تھے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے اس کے گھر کی باتیں اور یونیورسٹی کی باتیں کرنے لگے تھے، اور پھر اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ عابد مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اس کی بہت ساری عادتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بہت سارے لڑکوں سے بہتر تھا اور ایک اچھا انسان تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے مجھ سے اپنے دل کی بات کہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے کوئی دوسرا تعلق نہیں بنانا چاہتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اسے اچھی لگتی ہوں، اور وہ عزت سے مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں بھی کوئی ایسا ہی انسان اپنی زندگی میں چاہتی تھی جو مجھے عزت سے اپنے گھر لے کر جائے۔ میں نے عابد سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اور پھر اس سے یہی کہا کہ جب تک ہماری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد سے میری اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کے اور اپنے بیچ میں فاصلہ قائم کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میرے ابا اس رشتے پر راضی نہ ہوں، تو ایسے میں مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ ابا کو کبھی اس رشتے پر اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ عابد اچھا لڑکا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی۔ ایسے میں اس سے ابھی بھی کوئی وعدہ کر کے اسے کوئی امید نہیں دے سکتی تھی۔ جیسے ہی ہماری پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور عابد کو اچھی نوکری مل گئی، جیسے ہی اسے ایک اچھی نوکری ملی تھی تو اس نے میرے گھر رشتہ بھیجنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے گھر میں اماں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ جب اماں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ایک مرتبہ عابد سے ملیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ انہیں اچھا لگا تو انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عابد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ میرے ابا جب ان سے ملے، ان کے گھر والوں سے ملے،
تو میرے ابا کو عابد اور اس کے گھر والے اچھے لگے تھے، اسی لیے میرے ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور میرا عابد سے رشتہ طے ہو گیا۔ ہماری منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہو گئی تھی، لیکن شادی میں بھی تھوڑا وقت تھا، کیونکہ عابد کا کہنا تھا کہ جو نوکری وہ کر رہا ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اسے کسی اور اچھی نوکری کی تلاش ہے۔ جیسے ہی اسے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو اس کے بعد ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اور اس کی بات سے ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے اور ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور اب وہ اپنے گھر والوں سے بات کر کے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے انہیں ہمارے گھر بھیجے گا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ ایک اچھا انسان میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن تیزی سے گزرنے لگے تھے اور شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میری عابد سے شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تھی۔ میرے سسرال میں عابد کا ایک بڑا بھائی اور اس کی بھابھی، اس کی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ 2 ہی بھائی تھے، بہن بھی کوئی نہیں تھی، اور ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ سسرال میں سبھی لوگ اچھے تھے اور ہم لوگ خوش رہنے لگے تھے۔ کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پڑھائی اس طرح سے ضائع جائے۔ میں اپنی پڑھائی کو کسی کام میں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے عابد سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے عابد سے اس بات کی اجازت مانگی کہ مجھے بھی نوکری کرنی ہے۔ اس طرح سے ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ پہلے تو عابد خاموش ہو گیا، لیکن اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن میری ساس اس بات پر راضی نہ ہوئی تھی، مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا۔ اسی طرح سے ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے اور ان 6 سالوں میں کافی چیزیں بدل گئی تھیں۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ساس کے انتقال کے بعد حالات کافی بدل گئے تھے اور ان 6 سالوں میں ہمارے 4 بچے تھے۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور 2 ہی بیٹے تھے، اور اب ہمارے گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی اور حالات بہت برے تھے۔ ایسے برے حالات میں میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی نوکری تلاش کر لوں۔ پڑھی لکھی تو میں تھی، اور ویسے بھی میرے ابا نے مجھے اس لیے تعلیم دلوائی تھی کہ ضرورت پڑنے پر میں اپنا گھر سنبھال سکوں۔ میری ساس کو میری نوکری کرنے پر اعتراض تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کو تو پہلے ہی میری نوکری سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے عابد نے مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ میں نے بہت نوکری کی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شہر میں مجھے نوکری نہ ملی۔ مجھے دوسرے شہر میں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو پہلے تو وہ اس بات پر پریشان تھا کہ میں اکیلی وہاں کیسے رہوں گی، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ ہم سبھی لوگ وہاں جا کر رہنے لگیں گے۔ میرے شوہر نے بھی بہت ساری جگہوں پر نوکری کے لیے کوشش کی تھی اور خوش قسمتی سے ہم دونوں کو ایک ہی شہر میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں نے ہی یہ شہر چھوڑ دیا اور ہم دوسرے شہر جا کر رہنے لگے تھے۔ وہاں پر ہم دونوں کی ہی اچھی نوکریاں تھیں۔ میں بھی نوکری والی عورت تھی اور میرے شوہر کی بھی اچھی نوکری تھی۔ ہم صبح سویرے گھر سے نکلتے تھے اور شام کے 5 بجے گھر واپس آتے تھے۔ ایسے میں گھر کی دیکھ بھال کے لیے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ میرے دونوں بچے بڑے تھے، اسی لیے اسکول جاتے تھے، لیکن 2 چھوٹے تھے، انہیں کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی گھر کے کام کاج کے لیے بھی کسی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے گھر میں ملازمہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکلوں سے مجھے اتنی اچھی نوکری ملی تھی اور میں اتنی اچھی نوکری گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی نوکری جاری رکھنے کا سوچا اور یہ سوچا کہ گھر میں کوئی کام والی رکھ لیتی ہوں جو گھر کو بھی سنبھال لے گی اور بچوں کا بھی خیال رکھے۔ ہم لوگ اس شہر میں نئے آئے تھے، اسی لیے میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔
ایک دن اسی طرح سے ایک عورت میرے گھر کے دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ وہ آس پاس کے سارے گھروں میں کام کرتی ہے اور اگر مجھے بھی کام والی کی ضرورت ہے تو وہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ لڑکی 23-24 سال کی تھی، زیادہ عمر کی نہیں تھی اور صاف ستھری بھی تھی، لیکن اس کا رنگ کالا تھا۔ مجھے اس کے رنگ سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صاف ستھری تھی اور میں بھی کوئی ایسی ہی لڑکی چاہتی تھی کہ جو کہ صاف ستھری ہو اور اسی عمر کی ہو، جو کہ اچھے طریقے سے بچوں کو بھی سنبھال لے اور گھر کی دیکھ بھال بھی کرے۔ میں نے اس لڑکی سے یہی کہا کہ مجھے کام والی کی ضرورت ہے، لیکن مجھے صبح سے لے کر شام تک ضرورت ہے۔ اسے میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور سارا گھر سنبھالنا ہوگا، اور اس کے لیے میں اسے اچھی تنخواہ دوں گی۔ وہ لڑکی تو فوراً سے مان گئی۔ اس نے یہی کہا کہ وہ باقی گھروں کا کام چھوڑ دے گی، ویسے بھی اسے گھر گھر جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اب اس طرح سے وہ ایک ہی گھر میں صبح سے لے کر شام تک وقت گزارے گی اور سارے کام سنبھال لے گی۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بنا جانچ پڑتال کے ہی اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا تھا، لیکن وہ لڑکی بہت ہی سلیقہ مند تھی۔ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے کر لیتی تھی، بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی اور گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھی۔ 2 ہی دن میں تو اس لڑکی کی سلیقہ مندی سے بہت متاثر ہوئی اور میں بہت خوش تھی کہ ایسی لڑکی مجھے ملی ہے۔ میں اپنے شوہر کو بھی اس بارے میں بہت خوش ہو کر بتاتی تھی کہ اس نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ اب تو مجھے گھر آ کر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا تھا کہ میں اس لڑکی پر تھوڑا دھیان رکھا کروں۔ اس طرح سے کسی انجان شخص پر اتنا بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر میں اسے یہی کہہ دیتی تھی کہ وہ لڑکی ایسی ویسی نہیں لگتی، کم عمر لڑکی ہے اور صرف اپنے کام پر دھیان دیتی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ غریب گھر سے ہے، اسی لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اس کی مجبوری ہے، ورنہ وہ پڑھی لکھی ہوتی۔ لیکن اسے کہیں اچھی جاب نہ ملی تھی، اسی لیے وہ یہ کام کرنے لگی تھی۔ بس وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور میں اپنی نوکری میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ بچوں پر میرا زیادہ دھیان نہیں تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے گھر پر کام پر رکھا ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ میں جیسے ہی اپنے کام سے واپس آتی تھی، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکی اپنے گھر چلی جاتی تھی، اور اس لڑکی کے جاتے ہی میرے بچے بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے اور مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے، مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے، مجھے یہی کہتے کہ ان کے کمرے میں کوئی ہے جو رات کے وقت انہیں ڈراتا ہے، کوئی سایہ ہے، اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ یہی کہتے کہ میرے اور میرے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد اس گھر میں بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں، اور جو لڑکی میں نے کام کے لیے رکھی تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ہمارے جانے کے بعد وہ کمرے میں گھس کر نہ جانے کیا کرتی ہے اور کافی دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میں بچوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، یہ سمجھ کر کہ وہ بچے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی کہتے ہوں گے، لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے بچے روز بھاگتے ہوئے میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے یہی کہتے کہ میں انہیں چھوڑ کر نہ جاؤں۔ ایک دن میں نے اپنی ملازمہ سے بات کی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، لیکن اس کے بعد کہنے لگی کہ ایک دن اس نے بچوں کو ڈانٹ دیا تھا کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، اسی لیے وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا رہے ہیں تاکہ آپ مجھے اس نوکری سے نکال دیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، اسی لیے میں نے بچوں کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کا خیال رکھتی ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ اچھی ہے، اس کے ساتھ خوش رہا کریں اور اس کی ساری باتیں مانا کریں۔ جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کمرے میں جاتی ہے تو کمرے کی صفائی کرنے کے لیے ہی جاتی ہے۔ میں نے بھی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور دوبارہ سے اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ کچھ دن اور اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب ایک دن میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ملازمہ میرے کمرے کے واش روم میں گھسی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے کے واش روم سے باہر نکلی تو اس کے بال گیلے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی گھبرا گئی۔ اس دن میں اپنے کام سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی
کہ باجی مجھے گرمی لگ رہی تھی، اس لیے میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں بھی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ یہ بات اتنی بڑی نہ تھی۔ گرمی کا موسم تھا، سارا دن وہ گھر میں کام کرتی تھی، ہو سکتا تھا کہ اس کی بات ٹھیک ہوتی، اسی لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اسے بچوں کا خیال رکھنے کا کہا، اور یہی کہا کہ آئندہ سے کام کے وقت وہ اپنا کوئی بھی کام بیچ میں نہ لایا کرے، اسے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ یہاں آنے سے پہلے کیا کرے۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کاموں میں لگ گئی تھی۔ 2-3 دن اسی طرح سے گزرے تھے جب میں اپنے دفتر میں موجود تھی۔ جس بلڈنگ میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں کے چوکیدار نے مجھے فون کیا اور مجھے فوراً گھر پہنچنے کا کہا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی اور فوراً گھر پہنچی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کیونکہ میرے ہی کمرے میں وہ عورت میرے کپڑے جلا کر ایک طرف کھڑی تھی، جبکہ میرے بچے ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور کمرے میں دھواں دھواں تھا، یہاں تک کہ گھر میں بھی دھواں تھا۔ اسی لیے تو چوکیدار نے مجھے فون کر کے بلایا تھا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور میں فوراً گھر پہنچی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی تھی اور میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ لڑکی بھی مجھے اچانک سے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً سے سب کچھ اٹھانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی کہ غلطی سے کمرے میں آگ لگ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ابھی سمیٹ دے گی۔ مجھے اس لڑکی پر تھوڑا سا شک ہوا تھا، لیکن اس نے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹ دیا اور یہی کہنے لگی کہ وہ یہاں پر صفائی کر رہی تھی تو اچانک سے ہی جانے کیسے آگ لگ گئی۔ مجھے اس لڑکی پر شک ہونے لگا تھا، اسی لیے میں اب اس پر نظر رکھتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے کچھ عجیب غریب سا مجھے اپنے گھر میں محسوس ہونے لگا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر واپس آتی تھی اور رات کو سونے کے لیے کمرے میں لیٹتی تھی تو مجھے اپنے گھر میں سے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی، ایسے لگتا کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہے، اور کبھی کبھار کچن میں سے برتنوں کی آوازیں آتی تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچے گھر میں شرارت کر رہے ہوں گے، اسی لیے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی اور میں نے کبھی بھی اٹھ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ صبح اٹھنے پر ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوتی تھیں۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن میرے شوہر کو شہر سے باہر جانا تھا۔ اس دن میری بھی دفتر سے چھٹی تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، اس کا گھر بھی قریب ہی ایک علاقے میں تھا۔ میرے بچوں نے وہاں جانے کی فرمائش کی تو میں بھی ان کو لے کر اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، یہی سوچ کر کہ پورا دن وہاں گزاریں گے اور شام کو ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ میری بہن کے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کا اچھا وقت گزرتا ہے۔ ہم لوگ وہاں چلے گئے اور پورا دن وہیں پر گزرا تھا۔ اس دن میں نے اپنی کام والی کو چھٹی دے دی تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی اور وہیں پر پورا دن گزارا۔ شام ہونے والی تھی جب میں نے گھر واپس آنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ ہم لوگ اس شہر میں نئے آئے تھے اور یہاں کے آس پاس کے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ یہاں پر اکثر رات کو گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ قیمتی سامان بھی موجود تھا، میرے زیورات تو تھے ہی، اس کے علاوہ بھی کافی سامان تھا، اور میرا شوہر بھی آج رات گھر واپس آنے والا نہیں تھا، اسی لیے میرا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ جب میں نے بچوں کو لے کر گھر آنا چاہا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، یہ کہا کہ آج وہ یہیں پر رہیں گے۔ میری بہن نے بھی مجھے رکنے پر مجبور کیا، لیکن میں گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے میں نے بچوں کو اپنی بہن کے گھر ہی چھوڑ دیا کہ میں صبح انہیں لے آؤں گی، اور خود میں نے گھر جانے کا سوچا کہ کسی نہ کسی کو تو گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ میں اکیلی اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ کھانا میں اپنی بہن کے گھر سے کھا کر آئی تھی، اسی لیے رات کو جیسے ہی گھر پہنچی تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ مجھے سوئے ہوئے بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے کسی کے شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس دن میں صحیح معنوں میں حیران ہوئی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچے باہر شور کرتے ہیں، لیکن آج تو گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر باہر سے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز کیسے آ سکتی تھی؟ اچانک سے ہی دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور تو گھر میں نہیں گھس گیا۔
یہی سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور جیسے ہی میں باہر گئی میں نے کچن میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ کچن کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ ایک عورت جس نے سفید رنگ کا لباس پیروں تک پہنا ہوا تھا اور کچن میں کھڑے ہو کر چاقو کے ساتھ جلدی جلدی کچھ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے میری طرف منہ کر کے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کسی گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر بال تھے، جس کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اچانک سے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی اور میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور میرے بچے مجھے ٹھیک کہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس دن کے بعد سے مجھے اپنے گھر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نیند میں ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، اور اچانک سے وہی سفید لباس والی عورت میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جبکہ میرا شوہر جب سے دوسرے شہر سے ہو کر واپس آیا تھا، وہ بھی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے نظر انداز کرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے جھگڑے ہونے لگے تھے، اور گھر کے حالات بہت زیادہ خراب رہنے لگے تھے۔ میرا شوہر نہ تو مجھے وقت دیتا تھا اور نہ ہی بچوں کو۔ سارا وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اور رات کو بھی دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ جب میں ایک دن اپنی بہن سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی اور میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو میری بہن نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے کسی بڑے عالم یا کسی مولانا صاحب سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی چیزوں کا حل انہی کے پاس ہوتا ہے۔ میرے گھر میں ضرور کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور مجھے جلد ہی کچھ کرنا چاہیے۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے قریب ہی مسجد کے امام صاحب رہتے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے اور قابل ہیں، اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے اور بڑے مسائل کے لیے انہی کے پاس جاتی ہے۔ یقیناً وہ میری اس معاملے میں ضرور مدد کریں گے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ جب مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کا وقت مانگا تھا تاکہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں جان سکیں کہ آخر میرے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کی کوئی چیز لا کر دینے کے لیے کہا جو میں نے انہیں دے دی تھی۔ جب اگلے دن میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے حساب لگا کر مجھے بتایا تھا۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے گھر پر ایک بری جنزادی کا سایہ ہے، اور وہ جنزادی اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ کوئی انسان اسے وہاں تک لایا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کام کروانا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے مجھے یہی بتایا کہ وہ جنزادی میرے گھر کی ملازمہ کے ذریعے سے میرے گھر میں آئی ہے۔ میری ملازمہ کالا جادو کرتی ہے، اور وہی اس بری جنزادی کو میرے گھر میں لے کر آئی ہے۔ وہ لڑکی میری خیر خواہ نہیں ہے بلکہ وہ میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے اور میری جگہ خود لینا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ میرے گھر میں رہتے ہوئے اس قسم کے جادو کر رہی ہے تاکہ وہ مجھے میرے شوہر کی زندگی سے نکال کر خود اس کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ وہ میرے گھر کی عیش و عشرت پر فدا ہو گئی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس جنزادی کو میرے پیچھے لگا دے گی اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیوں وہ میرے گھر میں میرے کپڑے جلاتی تھی اور کیوں وہ میرے کمرے کے واش روم میں نہانے جاتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ میرے اوپر اور میرے شوہر کے اوپر جادو کر رہی تھی۔ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امام صاحب سے اس کا حل پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے خود کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جمعرات والے دن مجھے صبح جیسے ہی وہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہوگی تو مجھے سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے جیسے میں اس کی تلاوت کرتی جاؤں گی ویسے ویسے وہ جنزادی میرے گھر سے نکل جائے گی۔
اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کا کیا ہوا جادو بھی ختم ہونے لگے گا۔ مجھے یہ کام پورے 10 دن تک کرنا ہوگا، تو اس کے بعد میرے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور فوراً ہی مجھے اس لڑکی کو بھی اپنے گھر سے نکالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑکی نے میرے گھر کے باورچی خانے میں جو تعویذ دفن کیے تھے وہ بھی مجھے نکالنے ہیں اور انہیں قبرستان میں جا کر دفن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ویسا ہی کیا تھا۔ میں گھر واپس آئی تھی اور جیسے ہی جمعرات کا دن آیا میں نے اپنے دفتر سے چھٹی کی تھی، اور جیسے ہی وہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہوئی تھی میں نے سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی جا رہی تھی وہ لڑکی چیخیں مارتی ہوئی میرے گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ میں نے جب باورچی خانے میں سے وہ تعویذ نکالے تھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور پھر رات کے اندھیرے میں نے جا کر وہ قبرستان میں دفن کر دیے تھے۔ یہ سب کام میں نے کس طرح سے کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میرے گھر پر جو بھی برا سایہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں کسی دوسری عورت کو کبھی نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، اور اب میں اپنے گھر کو خود سنبھالتی تھی اور اپنے بچوں کو وقت دیتی تھی۔ اور اس دن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اگر آپ کے بچے کبھی بھی آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر میں اسی وقت اپنے بچوں کی بات کو اہمیت دیتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں انہیں بچہ سمجھ کر ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی آئی تھی، اور کبھی بھی کسی باہر کے انسان پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح میں نے اس لڑکی پر کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔